السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے اختتام پر اور رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر اللہ رب العزت نے بندوں پر شکرانے کے طور پر 2 رکعات عید الفطر کی مشروع فرمائی ہے۔ عید الفطر کی جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں 6 زائد تکبیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عید الفطر کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم عیدگاہ میں یا مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں نیت کرنی ہوگی۔ اب نیت آدمی اپنے انداز میں بھی کر سکتا ہے، اپنے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ بس اسے یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں، اور اس امام کے پیچھے یعنی جو امام صاحب وہاں پر محراب میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی متابعت کی نیت کریں۔ ان 2 چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ اس محراب میں جو امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے یعنی ان کی متابعت کی نیت کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائیں گی، جیسا کہ عام نمازوں کے اندر تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ جب کہی جائیں گی تو ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور دونوں ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائیں گی، جیسا کہ عام نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اب کی مرتبہ چھوڑیں گے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجدہ کریں گے، یعنی حسب معمول پہلی رکعت کو مکمل کیا جائے گا۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، جیسا کہ عام نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر جب کہیں گے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اب یہ جو چوتھی تکبیر ہے یہ زائد تکبیر نہیں ہے بلکہ رکوع کی تکبیر ہے، لہذا جب رکوع کی تکبیر ہے تو اس تکبیر کے موقع پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر قاعدے کے اندر بیٹھیں گے۔ جیسے عام نمازوں کو مکمل کیا جاتا ہے ایسے ہی ان نمازوں کو مکمل کیا جائے گا۔ بس ہمیں یہاں پر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو زائد تکبیر ہے وہ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر ہے، اور دوسری رکعت میں جو زائد تکبیر ہے وہ سورہ فاتحہ ضم سورت یعنی سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔